وضو آدمی کو بعض عبادتوں مثلا نماز یا قرآن مجید کے حروف کو چھونے کے لیے طہارت سے ہونا چاہیے۔ البتہ طہارت کبھی وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بعض خاص حالات میں تیمم کافی ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے پہلے ہمیں نیت کرنا چاہیے، یعنی اس بات کی طرف توجہ رہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس پانی سے جس کے لیے لازمی شرائط ذکر ہوئے ہیں پورے چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں اور ہاتھ میں باقی رہ جانے والی تری سے سر کے ایک حصے کا مسح کریں۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ دائیں ہاتھ سے داہنے پیر کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں۔ وضو میں اعضاء پر چلو سے پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، نل کی ٹوٹی سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نیت اور چہرے کا دھونا۔ وضو کرنے کے لیے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کہ خدا بند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے اور طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں کافی ہے، اور نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ چہرے کو دھونے کے مرحلے میں ہمیں اپنے پورے چہرے کو پیشانی کے اوپری حصے یعنی بال اگنے کی جگہ سے چھٹی تک دھونا چاہیے اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ ایسے افراد جن کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں یا ان کا ہاتھ معمول سے چھوٹا یا بڑا ہو تو ایسی صورت میں وہ عام معمولی لوگوں کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہو وہ صرف ظاہری بال کو دھو لیں کافی ہے، ان کے لیے چہرے کی کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ اور ناک کا اندرونی حصہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور اگر اس کے برخلاف نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔ ہاتھوں کا دھونا۔ چہرے کو دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں کی نوک تک اس طرح دھونا چاہیے کہ پانی پورے میں پہنچ جائے۔ ہاتھوں کو بھی چہرے کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، لیکن اگر وضو کرتے وقت پانی کے کچھ قطرات بے اختیار کوہنی کی طرف چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ وضو سے پہلے اگر ہاتھ یا چہرے کا کچھ حصہ دھو لیتے ہیں تو پھر وضو میں اس کا کچھ حصہ ہی دھوتے ہیں، اور اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ وضو کے لیے ہر عضو کو پورے طور پر کم از کم ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مکمل طور پر دھونے کے بعد دوسری مرتبہ بھی دھونا جائز ہے، لیکن تیسری مرتبہ حرام ہے۔ البتہ ہر دفعہ مکمل طور پر دھونے کے مرحلے میں کئی چلو پانی لے سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ ہی نہ ہو تو پھر اس پر سے یہ فریضہ ساقط ہے، مگر یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا ہاتھ کوہنی سے کٹا ہوا ہو، لیکن اگر ہاتھ کا تھوڑا حصہ باقی ہو تو اتنا ہی دھونا کافی ہے۔ سر اور پیروں کا مسح۔ بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی تری کے ذریعے سر کے اگلے ایک حصے کا مسح کرتے ہیں۔ مسح میں پانی کا سر کی کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، سر کے اوپر مسح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر بال زیادہ بڑے ہوں یا چکنائی یا رنگ کی وجہ سے پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کی جڑ یا سر کی کھال پر مسح کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہیں وہ معمولی بال والے افراد جیسا عمل کریں گے۔ سر کا مسح
جس مقدار میں بھی ہو کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ چوڑائی میں 3 بدھی ہوئی انگلیوں کے برابر اور لمبائی میں 1 انگلی کے برابر ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسح کرتے وقت سر کی رطوبت چہرے کی تری سے نہ مل جائے۔ اس کے بعد داہنے پیر کا مسح کریں، پھر بائیں پیر کا مسح کریں۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کر کے پنجے کے اوپر تک کریں۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق پیر کا مسح پنڈلیوں کی ابتدا تک کرنا چاہیے، لیکن پیر کے مسح کی چوڑائی 1 انگلی کے برابر بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے پوری ہتھیلی پنجے کے اوپر کھینچی جائے۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ پیر کے پنجے کے اوپر کھینچا جائے اور مسح کرتے وقت باریک موزہ بھی پنجوں میں نہ ہو۔ البتہ جبیرہ والے وضو میں جبیرہ پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا پیر مصنوعی ہو تو اسے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیر کے مسح کی جگہ کا کچھ حصہ طبیعی اور بقیہ مصنوعی ہو تو طبیعی حصے کی مقدار پر مسح کافی ہے۔ جس وقت سر یا پیر کا مسح کیا جا رہا ہو اسے اپنی جگہ ثابت رہنا چاہیے، کیونکہ حرکت کے ساتھ ان کا مسح صحیح نہیں ہے۔ مسح کی جگہ کو خشک ہونا چاہیے، اور اگر وہ تر ہو تو مسح سے پہلے اسے خشک کر لینا چاہیے۔ مسح کرنے سے پہلے اگر ہاتھ کی تری خشک ہو جائے تو وضو کے پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے اسے تر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وضو کے اعضاء کی تری سے استفادہ کیا جائے گا۔